بالمحبوب سبيلا ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا وفضل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم احذروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے گزارش یہ ہے اگر کسی کا عذر نہیں ہے، اگر ایک انسان بیمار ہے، معذور ہے، کمر کی تکلیف ہے، ٹانگوں کی تکلیف ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، وہ تو ٹیک لگائے، ورنہ اس مجلس کے خلاف ہے. ورنہ جیسے جس مجلس کے اندر آپ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا لیں گے. جو سفید ریش ہیں وہ بے شک مسند پہ ٹیک لگا کے بیٹھے. باقی حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں. ابھی ہمارے اساتذہ کرام اوپر تشریف فرما ہیں، وہ آئیں گے آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. تو گزارش ہے کہ سارے نوجوان کے خصوص سارے سامنے آ جائیں. جو سفید ریش ہیں وہ بے شک ٹیک لگا سکتے ہیں، بیمار ہیں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ ضرور اس چیزوں سے، اپنی سہولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. میرے عزیز بھائی اور دوستوں، اس وقت مدارس کے اندر موسم بہار ہے، ہر طرف ختم بخاری کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. بہت بڑی خوشی کا یہ موقع ہوتا ہے. یہ تو آپ ان سے پوچھیں جن کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے. زندگی میں انسان کی کئی خوشی کے مواقع آتے ہیں. اگر انسان کا تعلق ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. جب اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، وہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے. کہ جب انسان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے خوشی کے موقع پیچھے رہ جاتے ہیں جب اللہ رب العزت ایمان اور اللہ رب العزت قرآن اور احادیث کی نعمت سے نوازتے ہیں، جب مسند حدیث کو اوپر بٹھاتے ہیں. آج طالبات موجود ہیں اسٹیج کے اوپر، ان کے سامنے مستورات بھی چند بیٹھی ہوں گی، وہ دیکھ رہی ہوں گی یہ دلہن بنی طالبات بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی 6 سالہ زندگی کو دیکھیے کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ انہوں نے یہ دین حاصل کیا، یہ علم حاصل کیا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس مجلس کی اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہمارے سامنے اس مجلس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ مجلس. اس سے پہلے ابھی تو مجمع کم ہے، تب تک سارے لوگ بھی آ جائیں. طالبات موجود ہیں، معلمات موجود ہیں. میں 2-4 باتیں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. سارا مجمع آ جائے، پھر مجلس کے آداب اور مجلس کی اہمیت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو علم کی نعمت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنا ہم سیکھ جائیں. آج جو آخری حدیث پڑھی جائے گی، ایک طالب علم اور ایک عالم کے درمیان، ایک طالبہ اور معلمہ کے درمیان جو فرق تھا، جو فاصلہ تھا، آج وہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کی جو غلطیاں تھیں وہ پنسل کی طرح تھی، ختم ہو جاتی تھی. اس کے بعد کی جو غلطیاں ہیں وہ پن کی مثال ہے، وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ نشانہ بنیں گی. آج اکثر علم حاصل کرنے والے جن کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، اکثر ایسے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والی جو لڑکیاں ہیں وہ اسکول کے اندر، کچھ کالج کے اندر، کچھ یونیورسٹیوں کے اندر ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، تو ہم مدرسے کے اندر نہ گھر والوں کے ہاں وقت ہے، نہ کسی کے ہاں وقت ہے. کیوں؟ یاد رکھیں، ہم دنیا کے لوگوں کو نہ دیکھیں، دنیا کی عزتوں کو نہ دیکھیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں اور نبی علیہ السلام کے ہاں ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے. یہ تو مقام اور مرتبہ اس وقت سمجھ آئے گا. امام محمد فرماتے ہیں جب حشر کا میدان قائم ہوگا، الصراط اللہ قائم کریں گے، ایک منادی اعلان کرے گا، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، اے عالمات کی جماعت، قف ہا ہونا، ٹھہریے ٹھہریے. سارے پریشان ہو جائیں گے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر اللہ فرمائیں گے جتنے نظر آ رہے ہیں حشر کے میدان کے اندر، کچھ وہاں پریشانی کے حالت میں، کچھ کس مصیبت کے اندر ہوں گے، آپ اپنی انگلی کو پھیرتے جاؤ، جہاں جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا سب کو اٹھا کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے.
سب کو اللہ اٹھا کے جنت میں داخل کریں گے. فضائل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن دو چار باتیں عرض کروں گا کہ احتیاط بھی بہت کرنی ہے. آپ دین کا کام کرنے والے ہیں، آپ علم کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ نے آگے جا کے دین کا کام کرنا ہے. بالخصوص جو سادس کی بچیاں ہیں جو اس مرتبہ دور حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں، ان بچیوں سے عرض کروں گا آپ نے آگے دین کا کام کرنا ہے. حضرت عمر پالنپوری رحمہ اللہ کے اس ملفوظ کو کبھی نہ بھولنا. ان کے ملفوظات کے اندر ہے جو دین کا کام کرنے والا ہے، دین کی محنت کرنے والا ہے، چاہے وہ تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے مدارس کی لائن سے ہو، چاہے خانقاہ کی لائن سے ہو، جہاد کی لائن سے ہو، دنیا کے جس لائن سے، دین کے جس لائن کے اندر بھی ہے، جس شعبے کے اندر ہے، اگر وہ 6 بیماریوں کے اندر مبتلا ہے تو اللہ اس کو محروم کر دیں گے. وہ تنزل کی طرف جائے گا، وہ ترقی نہیں کرے گا. سامنے نظر آئے گا بڑا شوشہ ہے، سامنے لوگ بڑی عزت بھی کریں گے، سامنے دیکھنے میں نظر آئے گا کہ بڑا اس کا نام ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ اللہ کی نظروں کے اندر گرتا جا رہا ہے. 6 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. عمر پالنپوری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تبلیغ کے اندر بہت بڑا ان کا نام ہے اور ہمارے بڑوں میں سے وہ گزرے ہیں، ہمارے اسلاف کے اندر ان کا نام گزرا ہے. اور بات ہے کہ اگر 6 بیماریاں ہیں، سب سے پہلے دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں شک نہ کریں. شک نہ کریں کہ ہم جس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ حق اور سچ ہے. ساری دنیا آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، آپ کے مخالف ہو جائے، دین کے معاملے کے اندر شک نہیں کرنا. دین کے معاملے میں بھی شک نہیں کرنا، دین کا کام کرنے والوں کے اندر بھی شک نہیں کرنا. اکثر مدارس کے اندر اس قسم کے معاملات، شک کی نگاہ سے کسی کو نہ دیکھنا، اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گی، محروم ہو جاؤ گی. دوسرے نمبر پہ کہا کہ نتیجہ نہیں دیکھنا. اکثر بات دین کا کام کرنے والے ذہن میں بات آتی ہے یار میں 5 سال سے 6 سال سے 10 سال سے 2 سال سے محنت کر رہی ہوں لیکن مجھے کچھ نتیجہ نظر نہیں آیا. نتیجے کے مختلف ہم نہیں، ہم نے صرف محنت کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے ساتھ دیں گے، نتیجہ اللہ کے ساتھ دیں گے کہ نتیجہ اللہ کے. اگر نتیجے کو دیکھتے تو انبیاء محنت کو چھوڑ دیتے. نوح علیہ السلام 100 سال محنت کرتے ہیں، 8 سے 10 آدمی ایمان لے کر آتے تو محنت چھوڑ دیتے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ ساری زندگی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک آدمی بھی ایمان لے کے نہیں آیا، محنت چھوڑ دیتے. ہم نتیجے کے مکلف نہیں، ہمیں کہا محنت کرتے جاؤ، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا. کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ نتیجے کو نہ دیکھنا، نتیجہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا ہے، اللہ آپ کو اس طرح دیں گے. تیسرا کہا کہ چھوٹا بن کے کام کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہی ہوں، میرے پاس تو علم کی نعمت ہے، میرا تو ادب ہونا چاہیے، جہاں جہاں مجھے عزت ملنی چاہیے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، کہا یہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. چھوٹا بن کے کام کرنا ہے، بڑا بن کے کام نہیں کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا ہے. چوتھا یہ ہے کہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا. کہا دین کے کام کرنے والوں کو چاہیے نظر انداز کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں، نہ آپس میں کریں، نہ جو حالات کے ساتھ کریں، نہ عوام الناس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ ہو. کہا اگر کسی کی غلطی سامنے بھی آئے تو نظر انداز کریں، کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں، نظر انداز کرنا سیکھیں. کہا کہ 5واں یہ ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیاوی فائدہ حاصل نہ کریں. بڑا دیندار بنا ہوا ہے، بہت اپنے آپ کو بزرگ، لیکن اس کے اندر دنیا کا فائدہ حاصل کر رہا ہے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. کہا یہ بھی اللہ کی نظروں کے اندر محروم ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں، اور کہا کہ تنقید نہ کرنا. چھٹا کہا تنقید کسی کو اوپر نہ کرنا، ٹوکے نہ مارنا، بار بار کے اوپر کسی کو ٹوکنا نہیں. اپنے آپ کو غصہ میں تجھے شرم نہیں آتی؟ 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، تم مدرسہ پڑھتی ہے اور تو تہجد کی نماز نہیں پڑھتی، تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو نے آج تسبیحات نہیں کی، تو نے آج تلاوت نہیں کی، تو دعا نہیں کرتی، تیرا مدرسہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ میں نے تجھے فلاں کا دیکھا تھا، تیرا میک اپ ایسا تھا، تو فلاں تھی. نہیں بھائی، کسی کو ٹوک نہ کریں، تنقید نہ کریں، تو ایسا میں ایسا، تو ایسا نہیں. میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کسی کی کمی ظاہر ہو جائے، فوراً اپنی نگاہ اپنی کمیوں کو اوپر آنی چاہیے کہ میری کتنی کمیاں ہیں. یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، چل رہے ہیں. تو ان باتوں کا اہتمام کرنا. اور اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا. ہمارے کہ جو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بہت سی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ بہت سے نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں.